بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ وقت جاری ہیں ایک بغلی جو 10 مسکال کے 10 ہوتے ہیں، دوسرے سمری خفاف جو 6 مسکال کے 10 ہوتے ہیں، تیسرے 5 مسکال کے 10، یہ کل 21 مسکال ہوئے۔ ان کو 3 پر تقسیم کرنے پر حاصل تقسیم 7 مسکال ہوئے۔ اسی 7 مسکال کے 10 درہم بنواؤ اور اسی 7 مسکال کی قیمت سونے کے دینار تیار کر جس کا خوردہ 10 درہم ہو۔ سکے کا نقش چونکہ فارسی میں ہے اس لیے اسی فارسی میں رہنے دیا جائے، اور دینار کا سکہ رومی حرفوں میں ہے لہٰذا اسے رومی حرفوں میں ہی کندہ کرایا جائے، اور ڈھالنے کی مشین یعنی سانچہ شیشے کا بنوایا جائے تاکہ سب ہم وزن تیار ہو سکیں۔ عبد الملک نے آپ کے حکم کے مطابق تمام سکے ڈھلوا لیے اور سب کچھ تیار کر لیا۔ اس کے بعد امام کی خدمت میں حاضر ہو کر دریافت کیا کہ اب کیا کروں؟ امرا محمد بن علی، آپ نے حکم دیا کہ ان سکوں کو تمام ممالک اسلامیہ میں رائج کر دے اور ساتھ ہی ایک سخت حکم نافذ کر دے کہ جس میں یہ ہو کہ اسی سکے کو استعمال کیا جائے اور رومی سکے خلاف قانون قرار دے دیے جائیں۔ اب جو خلاف ورزی کرے گا اسے سخت سزا دی جائے گی اور بوقت ضرورت اسے قتل بھی کیا جا سکے گا۔ عبد الملک بن مروان نے تعمیل ارشاد کے بعد سفیر روم کو رہا کر کے کہا کہ اپنے بادشاہ سے کہنا کہ ہم نے اپنے سکے ڈھلوا کر رائج کر دیے اور تمہارے سکے کو غیر قانونی قرار دے دیا ہے، اب تم سے جو ہو سکے کر لو۔ سفیر روم یہاں سے رہا ہو کر جب اپنے قیصر کے پاس پہنچا اور اسے ساری داستان بتائی تو وہ حیران رہ گیا اور سر جھوڑ کر دیر تک خاموش بیٹھا سوچتا رہا۔ لوگوں نے کہا، بادشاہ تو نے جو یہ کہا تھا کہ میں مسلمانوں کے پیغمبر کو سکوں پر گالیاں کندہ کرا دوں گا، اب اس پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ اس نے کہا کہ اب گالیاں کندہ کرا کے کیا کروں گا، اب تو ان کے ممالک میں میرا سکہ ہی نہیں چل رہا اور لین دین ہی نہیں ہو رہا۔ حیات الحیوان دمیری المتوفی 908 ہجری جلد 1 طبع مصر 1356 ہجری۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام۔ آج علم و تربیت کی یہ چہل پہل، سائنسی کارناموں کی یہ رونق اور یاد خدا کی حسین مظاہر امام محمد باقر علیہ السلام ہی کی محنتوں اور قربانیوں کا نتیجہ ہیں، کیونکہ اگر امام باقر علیہ السلام نے ظلمت و جہالت کے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں مسجد نبوی میں بیٹھ کر چراغ علم نہ جلایا ہوتا تو شاید آج تعلیمات محمدی کی جگہ جاہلی رسوم کو تقدس حاصل ہوتا۔ یورپ آج تک پسماندگی کی تاریکیوں میں بھٹک رہا ہوتا اور دنیا اپنی ان سائنسی رنگینیوں سے محروم کسی عقب ماندہ گاؤں کا منظر پیش کر رہی ہوتی اور انسانیت فرعون و نمرود صفتوں کے میدان کشت و خون میں مشق ستم بنی رہتی۔ آج اگر محمدی تعلیمات عام ہیں اور ان کی ظاہر کردہ کشش و جاذبیت پر حق جو انسان کو دروازہ اسلام پر جھکا رہی ہے، اور اگر آج انہیں محمدی تعلیمات کے کچھ مظاہر نے یورپ کو قرون وسطی سے نجات دے کر جدید سائنسی عہد کی بنیاد رکھی تو یہ باقر آل محمد کی جانفشانیوں کا نتیجہ ہے۔ لہٰذا جب تک دنیا میں علم رہے گا دنیا آپ کو سلام کرتی رہے گی۔ امام باقر علیہ السلام 7 ذی الحجہ الحرام سنہ 114 ہجری کو رحلت کر گئے۔ امام محمد باقر علیہ السلام کی رحلت و شہادت کے سلسلے میں دوسرے اقوال بھی
تاریخ کے صفحات پر درج ہوئے ہیں۔ اس سلسلے میں متعدد تاریخی اور روائی اقوال نقل ہوئے ہیں کہ امام محمد باقر علیہ السلام کو کسی شخص یا کن اشخاص نے قتل کیا۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ اموی مروانی بادشاہ ہشام بن عبد الملک براہ راست اس قتل میں ملوث ہے۔ نمبر 13، بعض کا قول ہے کہ آپ کا قتل ابراہیم بن ولید بن عبد الملک بن مروان ہے، جس نے امام علیہ السلام کو مسموم کیا۔ 14، بعض روایات میں حتیٰ کہ زید بن حسن کو آپ کے قاتل کے طور پر پہنچوایا گیا ہے، جو عرصہ دراز سے امام علیہ السلام کا کینہ اپنے دل میں رکھے ہوئے تھا۔ ان روایات میں ہے کہ زید بن حسن نے اس سازش کو عملی جامہ پہنایا۔ بہر صورت امام محمد باقر علیہ السلام ہشام بن عبد الملک کے زمانے میں شہادت فرما گئے، کیونکہ ہشام کی خلافت سن 105 سے سن 125 ہجری تک جاری رہی ہے، اور بعض مورخین نے امام کی شہادت کے سال میں اختلاف کرتے ہوئے آپ کے سال شہادت کو سن 118 ہجری قرار دیا ہے۔ اس کے باوجود کہ روایات بظاہر مختلف ہیں، لیکن بعید از قیاس نہیں ہے کہ یہ سارے اقوال ایک لحاظ سے صحیح ہوں، کیونکہ ممکن ہے کہ متعدد افراد امام محمد باقر علیہ السلام کے قتل میں ملوث ہوں، اور کہا جا سکتا ہے کہ ہر روایت میں اس واقعے کا ایک حصہ نقل ہوا ہے۔ امام باقر علیہ السلام کے ساتھ ہشام کی دشمنی اور جارحانہ رویوں، خاندان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آل ابی سفیان اور آل مروان کی ناقابل انکار دشمنی کو مد نظر قرار دیتے ہوئے اس بات میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں رہتی کہ ہشام بن عبد الملک امام باقر علیہ السلام کو غیر اعلانیہ طور پر قتل کرنے کا خواہاں تھا، اور تاریخی اموی محرکات ہی اس فعل کے لیے کافی تھے۔ ظاہر ہے کہ ہشام اپنی سازش کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اپنے قابل اعتماد افراد سے فائدہ اٹھائے۔ اسی بنا پر ابراہیم بن ولید، جو ایک اموی و مروانی عنصر اور اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا، کی خدمت حاصل کرے، اور ابن ولید بھی اپنے تمام تر وسائل اور امکانات ایسے فرد کو فراہم کرے جو خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود اور اس خاندان کا فرد سمجھا جاتا ہو، اور بغیر کسی رکاوٹ کے امام محمد باقر علیہ السلام کی زندگی کے اندرونی ماحول تک پہنچ رکھتا ہو، اور کوئی بھی اسے اس رسائی سے روک نہ سکتا ہو، تاکہ ہشام کے بزدلانہ منصوبے کو عملی جامہ پہنایا جا سکے اور امام علیہ السلام کو شہید کیا جا سکے۔ امام محمد باقر علیہ السلام جنت البقیع میں اپنے والد کے چچا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اور والد امام زین العابدین علیہ السلام کے پہلو میں سپرد خاک کیے گئے۔ مصباح کفامی، ناقب ابن شہر آشوب، تاریخ یعقوبی، مروج الذہب۔ اللہم صلی علی محمد ابن علی باقر العلم و امام الہدی و قائد اہل التقوی والمنتجب من عبادک، اللہم و کما جعلتہ علما لعبادک و مناعا لبلادک و مستودعا لحکمتک و مترجما لوحیک و امرت بطاعتہ و حذرت من معصیتہ، فصلی علیہ یا رب افضل
ما صلیت علی احد من ذریتہ انبیائک و اصفیائک و رسولک و امنائک یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد